الرحمن الرحیم۔ مہمان نوازی کرنا یہ بڑا ثواب ہے۔ عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم کھانا کھاتے اور کھانے کا وقت آتا، کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہوتا تو 1 یا 2 میل تک اس کی تلاش میں نکل جاتے تھے کہ کوئی ساتھ کھانا کھانے والا مل جائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الدیفان، مہمانوں کا باپ، مشہور تھا۔ ان کے مکان کے 4 دروازے تھے اور وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کس دروازے سے کوئی آنے والا آتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم، اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل جن پر ہم نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں، مہمان کی تلاش میں لگے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عالم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا، اور تلاش کرتے ہیں اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت مہمان چل کر خود ہی ہمارے گھروں میں آ جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ یہ مہمان جلد جان چھوڑ جائے تو اچھا ہے۔ ہماری یہ بے حسی اور مفاد پرستی کا کب خاتمہ ہوگا؟ ہمارے اندر اخوت اور باہمی ہمدردی کا جذبہ کب پیدا ہوگا؟ حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، اے ابا جان، کون سے عمل نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خلیل بنا دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دوست بن گئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے بیٹے، 3 باتوں کی وجہ سے مجھے یہ شرف حاصل ہوا۔ نمبر 1، میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہر ایک کے حکم پر ترجیح دی اور میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ نمبر 2، میں نے اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کی کفالت، اس کی ضمانت پہ چھوڑ دیے۔ نمبر 3، میں نے بغیر مہمان کے کبھی دن یا رات کو کھانا نہیں کھایا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کے کوہان پر چھڑی، بلکہ اس سے بھی تیز۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، یعنی کہ چھڑی اونٹ کے کوہان پہ رکھ دیں تو فوراً لڑک کر نیچے کی طرف آ جاتی ہے۔ مہمان کی وجہ سے خیر و برکت اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخش جانے کا سبب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لے کر اس کی مہمان نوازی فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، فلاں یہودی سے کہو مجھے آٹا قرض دے، میں رجب شریف کے مہینے میں ادا کر دوں گا، کیونکہ میرے پاس ایک مہمان آیا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک کچھ گروی نہیں رکھو گے نہیں دوں گا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں واپس آیا، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کا جواب پیش کیا کہ اس نے یہ جواب دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں، اگر وہ آٹا دے دیتا تو میں ادا کر دیتا، اب میری وہ زرہ لے جا اور گروی رکھا، میں لے گیا اور زرہ گروی رکھ کر لایا۔ دیکھا آپ نے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زرہ گروی رکھوا کر آٹا لیا اور اس آٹے سے مہمان نوازی کی۔ اسی طرح حضرت ابو الاحوص
رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی، اب اگر وہ میرے یہاں آئے تو میں اس کی مہمانی کروں یا بدلہ لوں؟ ارشاد فرمایا بلکہ تم اس کی مہمانی کرو۔ یہ جو ابھی ہم نے حدیث پاک سنی یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، وہ مہمان کا اکرام کرے۔ ایک دن رات اس کا جائزہ ہے اور 3 دن ضیافت ہے اور اس سے زیادہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اس کو تکلیف ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے مہمان کو بھی میزبان کی حیثیت ملحوظ رکھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اس کو گناہ گار کر دے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ اس کو گناہ گار اپنے بھائی کو کیسے کر دے گا؟ فرمایا یہ کہ اس کے پاس ٹھہرا رہے، یعنی اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو جس سے وہ اس کی مہمان داری کرے، مہمان نوازی کرے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مہمان کی مہمان نوازی کریں اور ثواب سمجھیں، اور مہمانوں کی بھی چاہیے کہ میزبانوں کے ہاں بوجھ نہ بنیں۔ اللہ پاک ہم سب کی، ماں باپ کی اور امت کے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اب ہم کسی کے یہاں مہمان چلے بھی جائیں تو زیادہ دن وہاں پہ نہ گزاریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔